میرے دوست و عزیزو، ایک اصول آپ کو سمجھا دیتا ہوں جس سے بہت آسانی کے ساتھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے، ایسی چیز، کوئی ایسی دوا، کوئی ایسی غذا جس کا تعلق دماغ سے ہو یا پیٹ سے ہو، یعنی اگر ہم کوئی دوا لیتے ہیں یا کوئی غذا لیتے ہیں اور اس کا اثر دماغ تک جاتا ہے یا پیٹ تک جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس دوا اور غذا کا اثر نہ دماغ تک پہنچتا ہے نہ پیٹ تک پہنچتا ہے تو پھر روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بہت ایک آسان سا اصول ہے۔ اگر آپ اس اصول کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل کے بارے میں آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ ہاں اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب مثال سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی انجیکشن لگواتا ہے تو انجیکشن لگوانے سے ظاہر سی بات ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ انجیکشن جو لگتا ہے وہ اس کا اثر پیٹ تک نہیں جاتا، وہ رگوں میں جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ خون ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، تو جب خون نکلتا ہے تو وہ اس کا تعلق بھی نہ پیٹ سے ہے نہ دماغ سے ہے، تو بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ گلوکوز چڑھواتے ہیں، تو جو گلوکوز چڑھواتے ہیں روزے کی حالت میں، اس کا تعلق بھی نہ پیٹ سے ہے نہ دماغ سے ہے، اس کا تعلق بھی رگوں سے ہے، وہ رگوں کے اندر جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کو ایک چھوٹی سی گولی دیتا ہے زبان کے نیچے رکھنے کے لیے، تو وہ چھوٹی سی گولی زبان کے نیچے رکھ لیتے ہیں، جو وہیں پر جذب ہو کر ختم ہو جاتی ہے، وہ پیٹ تک نہیں جاتی، اس کا اثر پیٹ تک نہیں جاتا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کا اثر تھوک وغیرہ میں مل کر پیٹ تک چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ذہن میں رہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، گردے کے کڈنی کے بیمار ہوتے ہیں، ڈائلیسس کے بیمار ہوتے ہیں، ان کو ڈائلیسس کروانی پڑتی ہے، گردوں کی صفائی کروانی پڑتی ہے، تو گردے کی صفائی کا تعلق بھی پیٹ سے نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی روزے کی حالت میں گردے کی صفائی کرواتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں، ایسی دوا، ایسی غذا کہ جس کو لینے سے اس کا اثر دماغ تک جاتا ہے یا پیٹ تک جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کا اثر نہ دماغ تک پہنچتا ہے نہ پیٹ تک پہنچتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال اور سن لیں، آدمی اگر کان میں دوا ڈالتا ہے یا ناک میں دوا ڈالتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کان اور ناک میں دوا ڈالنے کا تعلق دماغ سے ہے، اس کا اثر دماغ تک جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں پیٹ تک بھی جاتا ہے۔ تو اگر کان میں اور ناک میں آپ دوا ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو آنکھ کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، اس لیے آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ایک اصول ہے، آپ اگر اس اصول کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے۔ ایسی دوا، ایسی غذا کہ جس کا اثر دماغ تک پہنچے یا پیٹ تک پہنچے، اس کو لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جس کا اثر نہ دماغ تک پہنچتا ہو نہ پیٹ تک پہنچتا ہو، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔